اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج سن 6 ہجری شروع ہوتا ہے۔ بہت ہی اہم واقعات اور سننے کے قابل ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں محبت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو ہم سب کو۔ تو یہ ہے سن 6 ہجری، صلح حدیبیہ و بیعت رضوان، ذوالقعدہ سن 6 ہجری۔ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ایک کنواں ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ گاؤں بھی اسی کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ چونکہ معاہدہ صلح حدیبیہ یہیں لکھا گیا، اس لیے اس واقعہ کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ نہایت اہم، یعنی اسلام کی تمام آئندہ کامیابیوں کا دباچہ ہے، اور اسی بنا پر باوجود اس کے کہ وہ صرف ایک صلح کا معاہدہ تھا، اور صلح بھی بظاہر مغلوبانہ تھی، یعنی مسلمان اس میں مغلوب تھے اور کافر غالب تھے، تاہم خدا نے قرآن مجید میں اس کو فتح کا لقب دیا، جو کہ سورۃ فتح میں ہے۔ کعبہ اور مکہ معظمہ اسلام کا اصلی مرکز تھا۔ اسلام کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی، اور یہ لقب اسلام بھی انہی کی ایجاد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ الحج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو سماکم المسلمین، ترجمہ ابراہیم ہی ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی تھی وہ کوئی نئی شریعت نہ تھی، بلکہ وہی ابراہیمی شریعت تھی۔ سورۃ حج آیت نمبر 78، ملت ابیکم ابراہیم، ترجمہ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے۔ زمانہ کے ابتداء سے گو انہی کی اولاد بت پرست بن گئی، تاہم کعبہ جو ابراہیمی یادگار تھا، عرب کا قبلہ گاہ عام تھا۔ تمام عرب اس کو اپنا مشترک ورثہ آبائی سمجھتا تھا۔ نہ صرف وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، بلکہ وہ بھی جو قحطانی تھے اور جن کا سلسلہ نسب اس خاندان سے الگ تھا۔ عرب کے قبائل سال بھر آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہی غارت گریاں ان کی بقائے زندگانی کا ذریعہ تھی، کیونکہ ان کی معاش بھی اس پر منحصر تھی۔ تاہم 4 مہینے جو اشہر حرم کہلاتے تھے، تمام لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں۔ قبائلی عرب دور دراز سے سفر کر کے آتے اور اس قبلہ گاہ میں عبادت اور عقیدت کے رسوم بجا لاتے تھے۔ وہ قبائل جن سے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا تھا، اب یکجا جمع نظر آتے تھے اور شیر و شکر ہو کر ملتے تھے کہ گویا بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان بجبر مکہ سے نکالے گئے تھے، لیکن یہ خیال ان کے دل سے نہیں گیا تھا اور نہ جا سکتا تھا کہ کعبہ پر ان کا بھی کم از کم اسی قدر حق ہے جس قدر اور قبائل کا ہے۔ اس کے ساتھ مکہ سے مسلمانوں کو گوناگون تعلقات تھے اور ان کا قدیم اور محبوب وطن تھا۔ مکہ کی یاد ایک پھانس تھی جو ہر وقت ان کے کلیجے میں کھٹکتی رہتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اس قدر ستائے گئے تھے، تاہم ان کو جب مکہ یاد آتا تو روتے تھے اور پکار کر یہ اشعار پڑھتے تھے، ترجمہ کیا پھر کبھی وہ دن آ سکتا ہے کہ میں مکہ کی وادی میں ایک رات بسر کروں اور میرے پاس اذخر اور جلیل ہوں، اور کیا وہ دن بھی ہوگا کہ میں مجنہ کے چشمہ پر اتروں اور شامہ اور طفیل مجھ کو تفید دکھائی دیں۔ اکثر مہاجرین جان بچا کر نکل آئے تھے، لیکن خاندان اور بال بچے وہیں رہ گئے تھے۔ ارادہ عمرہ
مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اسلام کے فرائض چہار گانا میں حج کعبہ ایک رکن اعظم ہے۔ غرض مختلف اسباب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا، اور اس غرض سے کہ قریش کو کوئی اور احتمال نہ ہو، عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے۔ یہ بھی حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کر نہ آئے، صرف تلوار جو عرب میں سفر کا ضروری آلہ سمجھی جاتی تھی پاس رکھ لی جائے۔ اس میں بھی یہ شرط ہے کہ نیام میں بند ہو۔ چونکہ مہاجرین عموماً اور اکثر انصار اس سعادت کے منتظر تھے، 1400 شخص اس سفر میں ہم رکاب ہوئے۔ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر قربانی کی ابتدائی رسمیں ادا ہو گئی، یعنی قربانی کے اونٹ ساتھ سے ان کی گردنوں میں قربانی کی علامات کے طور پر لوہے کے ناخ لگا دیے گئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قربانی کے اونٹ ہیں۔ احتیاط کے لیے قبیلہ خزاع کا ایک شخص جس کے اسلام لانے کا حال قریش کو معلوم نہ تھا، پہلے بھیج دیا گیا کہ قریش کے ارادہ کی خبر لائے۔ جب قافلہ اصفہان کے قریب پہنچا، اس نے آ کر خبر دی کہ قریش نے تمام قبائل احابیش کو یکجا کر کے کہہ دیا ہے کہ محمد مکہ میں کبھی نہیں آ سکتے۔ غرض قریش نے بڑے زور و شور سے مقابلہ کی تیاری کی۔ قبائل متحدہ کے پاس پیغام بھیجا، وہ جمعیت عظیم لے کر آئے۔ مکہ سے باہر بلدہ مقام پر فوجیں فراہم ہوئیں۔ خالد بن ولید جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے، 200 سوار لے کر، جن میں ابو جہل کا بیٹا کرما بھی تھا، مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے بڑھے اور غمیم تک پہنچ گئے، جو رابغ اور حجفہ کے درمیان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے خالد کو طلیعہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ مقام غنیم تک آ گئے ہیں، اس لیے کترا کر دائنی طرف سے چلو۔ فوج اسلام جب غمیم کے قریب پہنچ گئی تو خالد کو گھوڑوں کی گرد اڑتی نظر آئی۔ وہ گھوڑا اڑاتے ہوئے گئے اور قریش کو خبر کی کہ لشکر اسلام غمیم تک آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حدیبیہ میں پہنچ کر قیام کیا۔ یہاں پانی کی قلت تھی، ایک کنواں تھا جو پہلی ہی آمد میں خالی ہو گیا، لیکن اعجاز نبوی سے اس میں اس قدر پانی آ گیا کہ سب سیراب ہو گئے۔ بدیل اور عروہ کی سفارت۔ قبیلہ خزاع نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسلام کے حلیف اور رازدار تھے۔ قریش اور عام کفار جو منصوبے اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع کر دیا کرتے تھے۔ اس قبیلہ کے رئیس اعظم بدیل بن ورقہ تھے، فتح مکہ میں اسلام لائے۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا معلوم ہوا تو چند آدمی ساتھ لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ قریش کی فوجوں کا سیلاب آ رہا ہے، وہ آپ کو کعبہ میں نہ جانے دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش سے جا کر کہہ دو کہ ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، لڑنا مقصود نہیں۔ جنگ نے قریش کی حالت زار کر دیا اور ان کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک مدت معین کے لیے معاہدہ صلح کر لیں اور مجھ کو عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اس پر بھی اگر وہ راضی نہیں تو خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہو جائے اور خدا کو جو فیصلہ کرنا ہو کر دے۔ بدیل نے جا کر قریش سے کہا کہ محمد کے پاس سے پیغام لے کر آیا ہوں، اجازت دو تو کہوں۔ چند شریر بول اٹھے کہ ہم کو محمد کے پیغام سننے کی ضرورت نہیں، لیکن سنجیدہ لوگوں نے اجازت دی۔ بدیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں پیش کی۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے اٹھ کر کہا، کیوں قریش، کیا میں تمہارا باپ اور تم میرے بچے نہیں؟ بولے ہاں۔ عروہ نے کہا، میری نسبت تم کو کوئی بدگمانی تو نہیں؟ سب نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا، اچھا تو مجھ کو اجازت دو کہ میں خود جا کر معاملہ طے کروں۔ محمد نے معقول شرطیں پیش کی ہیں۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، قریش کا پیغام سنایا اور کہا کہ محمد، فرض کرو کہ تم نے قریش کا استحصال کر دیا تو کیا اس کی اور بھی کوئی مثال ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو خود برباد کر دیا ہو؟ اس کے سوا اگر لڑائی کا رخ بدلا تو تمہارے ساتھ یہ جو بھیڑ ہے گرد کی طرح اڑ جائے گی۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بدگمانی پر اس قدر غصہ آیا کہ گالی دے کر کہا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر۔ عروہ نے کہا میں ان کی سخت کلامی کا جواب دیتا، لیکن ان کا ایک احسان میری گردن پر ہے جس کا بدلہ ابھی تک میں ادا نہیں کر سکا۔ عروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفانہ طریقہ سے گفتگو کر رہا تھا، اور جیسا کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ بات کرتے کرتے مخاطب کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، وہ ریش مبارک پر بار بار ہاتھ ڈالتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہتھیار لگائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے تھے، اس جرت کا گوارا نہ کر سکے۔ عروہ سے کہا اپنا ہاتھ ہٹا لے ورنہ یہ ہاتھ بڑھ کر واپس نہ جا سکے گا۔ عروہ نے حضرت مغیرہ کو پہچانا اور کہا دغا باز، کیا میں تیری دغا بازی کے معاملہ میں تیرا کام نہیں کر رہا ہوں؟ حضرت مغیرہ نے چند آدمی قتل کر دیے تھے جن کا خون بہا عروہ نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا، یہ اس کا احسان تھا اس پر۔ عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی حیرت انگیز عقیدت کا جو منظر دیکھا، اس نے اس کے دل پر عجب اثر کیا۔ قریش سے جا کر کہا کہ میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، یہ عقیدت اور وارفتگی کہیں نہیں دیکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ وہ وضو کرتے ہیں تو جو پانی گرتا ہے اس پر خلقت ٹوٹ پڑتی ہے، بلغم یا تھوک گرتا ہے تو عقیدت کیش ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں اور چہرہ اور ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔ کیونکہ معاملہ نہ تمام رہ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ کو قریش کے پاس بھیجا، لیکن قریش نے ان کی سواری کے اونٹ کو جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا تھا مار ڈالا، اور خود ان پر بھی یہی گزرنے والی تھی، لیکن قبائل متحدہ کے لوگوں نے بچا لیا اور وہ کسی طرح جان بچا کر چلے آئے۔ اب قریش نے ایک دستہ بھیجا کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو، لیکن یہ لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ وہ سخت شرارت تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عفو سے اس سے زیادہ وسیع تھا، یعنی وہ معاف کرنے والا، ان کا دامن زیادہ وسیع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور معافی دے دی۔ قرآن مجید میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ فتح آیت نمبر 24۔ ترجمہ، اور وہ وہی خدا ہے جس نے مکہ میں ان لوگوں کا ہاتھ تم سے اور تمہارا ہاتھ ان سے روک دیا، بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا۔ معزز سامعین کرام، یہ ابھی 13 منٹ کی آڈیو ہو گئی ہے۔ میں آج کی یہ آڈیو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے اگلی آڈیو ضرور سنیے، جو کہ یہاں بیعت رضوان شروع ہوتا ہے۔ بیعت رضوان کیا ہے، کیوں یہ بیعت لی گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ صلح حدیبیہ اور اس کے شرائط کیا تھیں، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت جلد پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔